پاکستان کا ایران سے اپنے سفیر کو بلانے اور ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان۔ پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا شدید رد عمل، کہا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ جلیل عباس جیلانی کا پاکستانی حدود میں راکٹ حملے پر اظہار تشویش۔ امریکہ کی پاکستان میں ایران کی جانب سے حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے۔ ایران اپنے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا دعوے دار ہے۔ ایران کی وجہ سے ہی امریکی فوج عراق میں موجود ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $70 کروڑ کی قسط موصول ہو گئی۔ تازہ قسط ملنے کے بعد پاکستان کو جاری کردہ رقم $1.9 ارب ہو گئی۔ آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید $1.1 ارب ملیں گے اور یو اے ای نے پاکستان کا $2 ارب کے قرض رول اوور کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ $2 ارب جنوری میں یو اے ای کو ادا کرنا تھے۔ پنجاب دھند کی لپیٹ میں، موٹر وے مختلف مقامات سے بند، پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک، M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، M3 موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک، موٹر وے M4 بھی دھند کے باعث بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے دھند کے باعث بند۔ M14 کھڑپہ تا عیسیٰ خیل اور سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک بھی دھند کے باعث بند ہے۔ عام انتخابات 2024 کے امیدواروں کا ڈیٹا جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی 266 جنرل نشستوں کے لیے 5121 امیدوار میدان میں ہیں۔ مرد امیدوار 4807 اور خواتین امیدوار 312 ہیں۔ 2 خواجہ سرا بھی قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر مقابل ہوں گے۔ جنرل نشستوں پر آزاد امیدواروں کی تعداد زیادہ ہے، 1780 مرد اور 93 خواتین سمیت 1873 امیدوار ہوں گے۔ صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر 12695 امیدوار میدان میں۔ الیکشن کے لیے آئینی تقاضے پورے ہو چکے، اب تیاریاں جاری ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستانی کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ قانونی دستاویزات کے ساتھ داخل ہوگا۔ غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی یاد سے باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز۔ دونوں قائدین شام 4 بجے حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ نون لیگی قائد پارٹی منشور سے متعلق قوم کو آگاہ کریں گے۔ حافظ آباد میں پنڈال سجانے کو تیار۔ ثاقب نثار جو کہ ایک مورا تھا، اس کے ذریعے نواز شریف حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج پاکستان ان شدید معاشی چیلنجز میں گرا نہ ہوتا۔ بلے سے ہر چیز طے والا ہوئی، اس کا شکار ہو گئے تو ہر چیز تباہی ہوگی۔ بلہ کیا میں نے لیا یا نواز شریف نے لیا؟ پوری قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، 10 گھنٹے وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلی، وہاں پر ثبوت پیش کرتے مجھے مانگے گئے، وہاں پر ثبوت میں نے تو پیش نہیں کرنے تھے۔ فروری کا سفر جسے 2017 میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کیا گیا، دوبارہ شروع کریں گے۔ نواز شریف یا میں بلہ چھیننے کے ذمہ دار نہیں۔ عدالتی کارروائی براہ راست نشر ہوئی، وکلاء ثبوت پیش کرتے۔ بلہ پی ٹی آئی کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے گیا، بلہ ہوتا تو شیر اس کا مقابلہ کرتا۔ شہباز شریف کی سیاسی جماعت پر تنقید، ہم کامیاب نہ ہوئے تو عوامی سیلاب سب کچھ بہا لے جائے گا۔ نواز شریف پر اسٹیبلشمنٹ کے کاندھا استعمال کرنے کا الزام غلط ہے، سب نے دیکھ لیا کہ لاڈلا کون تھا۔ پاکستان واپس پہنچے ہیں، اس وقت سروے جو تھے ووٹرز کے حوالے سے وہ کچھ اور بتا رہے تھے۔ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابی تیاریاں بھی کر رہی ہے، لیکن اتنے اس میں اعتماد ہے کہ آپ معاشی ماہرین سے میٹنگز بھی کر رہے ہیں
کہ آپ کو حکومت میں آنے کا اتنا یقین ہے, تو یہ یقین اتنا کیسے ہو گیا ہے کہ حکومت میں آپ نہیں آنا ہے؟ اور اس کے ساتھ چیئرمین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمیں یقین ہے؟ سر اگر اللہ تعالیٰ نے چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آپ کو 8 فروری کو ایک سرپرائز ملے گا, تو کوئی سرپرائز ملنے کی کوئی بندوبست کیا ہوا آپ نے؟ معاشی ماہرین سے میٹنگ کرنا کیا اس بات کی گارنٹی کہ ہمیں حکومت مل جائے گی؟ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ ہے مقصد اس کا. سرپرائز جو انہوں نے کہا ہے چیئرمین تحریک انصاف. We will give them a surprise انشاءاللہ. آپ کو کیسے علم ہے کہ مسلم لیگ نون کی ہی حکومت آئے گی؟ بانی پی ٹی آئی کیا سرپرائز دیں گے؟ نیو نیوز کا شہباز شریف سے سوال. نون لیگی صدر نے جواب دیا, اگر کا لفظ استعمال کیا, یقین سے نہیں کہا حکومت ہماری ہوگی. دیکھتے ہیں کون کسے سرپرائز دیتا ہے. شیر تو بلی بن کے گھر میں چپ رہا ہے, وہ شیر ہے جو آپ کا خون چوستا ہے. یہ وہ شیر ہے جس کا شکار آپ نے 8 فروری کو کرنا ہے. مسلم لیگ کا نشان شیر ہے, تو یہاں وہ ستارے والے ان کے سہولت کار ہے. جب بھی اس شخص کو وزیر اعظم بنایا تو نقصان آپ کا کیا ہے. یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے. ہم اس شیر کا شکار کریں گے. شیر تو بلی بن کر گھر میں چھپا بیٹھا ہے, شکار پر تیار ہی نہیں. ستارے والے تو شیر کے سہولت کار ہیں. یہ شیر عوام کا خون چوستا ہے. چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. ان کے پاس نظریہ ہے نہ ہی کوئی منشور. ہم عوام کی طاقت پر اور وہ سازشوں پر یقین رکھتے ہیں. بلاول کی ایک بار پھر نون لیگ پر تاک تاک کر وار. نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہیں غریب کی نہیں صرف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی فکر ہے. عوام ساتھ دیں تو 8 فروری کو تیر سے شیر کا شکار کریں گے. درخت سے آم سے پھل کھایا, وہ پھل کھایا میں نے اپنا آم لگائے ہوئے سے. بھٹو صاحب کا آم اس کے ساتھ لگا ہوا تھا, میں نے وہاں اپنا آم کا پودا لگایا تو 7 سال میں وہ بھی بڑا ہو گیا, اس کا آم کھایا. الحمدللہ ہم بلاول کو یہاں سے جتوا کے ایم ایل اے بنوائیں گے اور اس کو پرائم منسٹر بنائیں گے. جی بھٹو. بلاول کو ہم سب مل کر وزیر اعظم بنائیں گے. مفاہمت کے بادشاہ عبدالرزاق آصف زرداری نے لاہور میں جیالوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا, میں نے آم اپنے باغ سے کھایا, بھٹو صاحب کے باغ سے نہیں. جب بھی پارٹی کا علم اٹھا کر جس طرف منہ کیا ورکرز نے ساتھ دیا. تاریخ میں لکھا جائے گا, عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو پیار دیا. آصفہ بھٹو بھائی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے متحرک. ٹنڈول عیار میں جلسے سے خطاب میں کہا, بلاول بھٹو واحد سیاستدان جو عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول کو وزیر اعظم بنوائیں. ملک میں 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی. سابق جمہوری حکمرانوں نے اقتدار کے مزے لینے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا. امیر جماعت اسلامی کا فورٹ عباس میں جلسے سے خطاب. سراج الحق نے کہا, اقتدار ملا تو انگریز کے 76 سال سے مسلط نظام کو تبدیل کر دیں گے. چاہتے ہیں ملک میں خلافت کا نظام قائم ہو, عدالتوں میں قرآن کے مطابق فیصلے ہوں. کسی کو بادشاہ سلامت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, کسی پارٹی سے انتخابی نشان لیا جا رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان کی تنقید. دعویٰ کیا سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کو عام انتخابات میں شکست دیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا, شہر قائد کی ترقی و خوشحالی کا ایک ہی نشان اور وہ صرف ترازو ہے. عوام بلدیاتی انتخابات کی طرح انتخابات میں بھی جماعت اسلامی کو جتوائیں.